سچے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ۔ قرآن سچا ہے؟ بولو، قرآن پر ایمان ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ کون لوگ؟ مہاجرین۔ مہاجرین میں ایک نام حضرت علی کا بھی ہے، تو قرآن کہتا ہے علی سچا ہے، قرآن کہتا ہے علی، توجہ رہے، قرآن کہتا ہے علی، علی کا ظاہر بھی سچ، علی کا باطن بھی سچ، علی برحق ہیں، علی حق ہیں، علی برحق ہیں، علی سچے ہیں۔ ہم علی کو ہر وقت میں حق مانتے ہیں، ہم علی کو اس وقت بھی حق مانتے ہیں جب علی دوسروں سے بیعت لے رہے تھے، علی اس وقت بھی سچے تھے، اور علی اس وقت بھی سچے تھے جب دوسروں کی بیعت کر رہے تھے۔ ہم علی کو حق مانتے ہیں، جب علی بیعت لے رہے ہیں تب بھی حق پر ہیں، جب علی بیعت کر رہے ہیں تب بھی، بولو یار، علی حق پر ہے یا نہیں؟ ہم علی کو حق پر مانتے ہیں، جب علی مصلی پر امامت کرا رہے تھے علی اس وقت بھی حق پر تھے، علی جب کسی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے علی اس وقت بھی حق پر ہیں، اور حضرت علی ہر وقت حق ہیں۔ حضرت علی جب اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہے تھے علی اس وقت بھی حق پر ہیں۔ حضرت علی جب اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دے رہے ہیں علی اس وقت بھی حق پر ہیں۔ ہم علی کو ظاہر بھی حق مانتے ہیں، باطن بھی حق مانتے ہیں، ہر وقت حق مانتے ہیں، علی حق ہے۔ علی کیا ہے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اولئک ھم الصادقون، حضرت علی سچے ہیں، حضرت علی سچے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے نہیں اوپر سے ملے ہوئے تھے، اندر سے مخالف تھے، یہ علی کی عظمت پہ حملہ ہے۔ بھائی آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس دور میں حضرت علی آ جائیں یا ہم اس دور میں چلے جائیں، یا اس دور میں اگر ہم ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ علی کے گھر میں خوشی سمجھ میں آ رہی ہے، اطلاع ملتی، ہم سارے کام کاج چھوڑ کر کے حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے، اے علی بتائیے تو صحیح، آج پتہ چلا ہے آپ کے گھر میں خوشی ہے، ہم سارے کام کاج چھوڑ کر علی کے دروازے پہ آ جائیں گے، آؤ گے تم بھی؟ بولو بھائی، یا دکان آپ کو پیاری ہے، علی کے دروازے پہ آؤ گے نا؟ حضرت علی سے پوچھیں گے یا علی بتائیے تو صحیح آپ کے گھر میں خوشی خیر سے ہے؟ حضرت علی بتائیں گے جی ہاں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، ہم یہ مٹھائیاں بھی دیں گے، ہم ہدیے بھی دیں گے، ہم تحفے بھی دیں گے۔ کون کون دیں گے؟ بولو بھائی، کیوں ڈر گئے ہو؟ علی کو بچہ پیدا ہوا ہے، علی کو بیٹا پیدا ہوا، ہمیں اگر اس دور میں اللہ پیدا کرتا اور ہم چلے جاتے تو علی بتاتے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، ہم کہتے اے علی یہ کپڑے بھی ہدیے میں، یہ مٹھائی بھی ہدیے میں، یہ تحفے تحائف ہدیے میں، ہم بڑے خوش ہو جاتے، علی کو ہدیے دے کر جاتے جاتے پوچھ لیتے علی بتائیے تو صحیح بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو علی بتاتے ابو بکر۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ ہلکی کیوں آئی؟ اور زور سے بھائی، علی کے بچوں کا نام سن کر جن کی دل خوش ہو گئی ہے وہ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ علی کے بچوں کا نام سن کر ہم تو خوش ہو جائیں گے، اور خوش ہو کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اب ان سے پوچھو یہ علی کے بچے کی خوشی میں خوش ہوگا؟ بولو نہیں ہو سکتا نا۔ پھر ہم چلے جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد پھر علی کے گھر میں خوشی سمجھ میں آئے گی، ہم اپنے کام کاج سارے چھوڑ کر کے علی کے دروازے پہ آئیں گے،
علی بتائیے تو صحیح آج آپ کے گھر میں خوشی ہے؟ علی فرمائیں گے جی ہاں، اللہ نے مجھے پھر بیٹا دیا۔ ہم ہدیے تحفے مٹھائیاں دیتے جائیں گے اور آخر میں پوچھیں گے علی بتائیے تو صحیح آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی بتائیں گے عمر۔ اور زور سے یاد، ہم خوش ہو جائیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر کہیں گے بولو یار سبحان اللہ کہیں۔ ان سے پوچھو ان کو بات اچھی لگے گی؟ یہ عمر کی پیدائش کی مٹھائی کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا۔ اب بھائی بیٹا پیدا ہو باپ کو تو خوشی ہوتی ہے، تو علی کو خوشی ہے نا، تو علی کی خوشی میں ہم خوش ہیں، یہ خوش ہیں؟ بولو علی کی خوشی میں یہ خوش نہیں ہے۔ یہ کیسے حیدری ہیں؟ یہ کیسے علی والے ہیں؟ حیدری کی پہچان یہ ہے جو علی کی خوشی میں خوش ہو جائے۔ ہم تو علی کی خوشی میں خوش ہو جائیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد علی کے گھر میں خوشی سمجھ آئے گی۔ یہ خوشی بڑی نرالی ہوگی، بڑی عجیب ہوگی۔ ہم آئیں گے پوچھیں گے علی بتائیے تو صحیح پہلے بھی خوشیاں گزری ہیں، یہ خوشی سب سے نرالی ہے۔ حضرت علی فرمائیں گے جی ہاں، اللہ نے آج مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہا ہوں۔ آج میری بیٹی کا نکاح ہے۔ اے علی بتائیے تو صحیح کون سی بیٹی؟ علی فرمائیں گے ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی بیٹی کی شادی۔ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں نا، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ تو اس شادی میں علی خوش ہے یا نہیں؟ بولو خوش ہے نا۔ حضرت علی فرمائیں گے آج میری بیٹی کی شادی ہے، ہم کپڑے دیں گے، تحفے دیں گے، مٹھائیاں دیں گے، ہدیے دیں گے۔ جاتے جاتے پوچھیں گے علی بتائیے تو صحیح آپ نے شوہر کون سا چنا ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ حضرت علی جواب دیں گے عمر ابن خطاب۔ ہم خوش ہو جائیں گے، علی کی خوشی میں ہم خوش ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو یہ خوش ہوں گے؟ تو کیسے یہ علی والے ہیں، علی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے؟ ہمیں کوئی کہتا نا کہ جی فلاں کے بیٹے کی شادی ہے چلو چلتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے بچوں کی شادی میں آتا ہے، ہماری خوشی میں آتا ہے جو ہم جائیں۔ میرے بیٹے کی شادی تھی وہ آیا تھا، میں کیوں جاؤں؟ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو علی کی بیٹی کی شادی ہے یہ آئیں گے اور ہم بولو جائیں گے بالکل جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، مٹھائی کھائیں گے، شوگر ہوگا پھر بھی کھائیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر بھی کھائیں گے۔ حضرت علی کی خوشی میں خوش ہیں تو سنو بھائی علی ہیں، حضرت علی ہیں، توجہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر آ جاؤ، خدا کی قسم سیدھے جنت چلے جاؤ۔ اس دور میں علی کی سیرت کو چھپایا جا رہا ہے، علی کی زندگی پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ہم علی کا ایک ایک عمل واضح کریں۔ اب ایک طبقہ ہے جو حضرت ابو بکر پر اعتراض کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، لیکن اسی ابو بکر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں، اسی ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی ابو بکر کا نام اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ آواز آنی چاہیے، جو علی والے ہیں وہ بولیں۔ ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ علی کے راستے کو چھوڑنا، بولو بھائی علی کے راستے کو چھوڑنا، یہ ہیلے بہانے کریں گے، حرکتیں کریں گے، سازشیں کریں گے، آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے علی کی تابعداری کو چھوڑنا۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت عمر پر اعتراض کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، لیکن اسی عمر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں،
اسی عمر کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی عمر کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ علی کی تابعداری کو چھوڑنا، یہ ہیلے بہانے سازشیں حرکتیں کریں گے، بالآخر آپ کو علی علی کر کے علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے علی کا راستہ چھوڑنا۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت عثمان پر اعتراض کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، لیکن اسی عثمان کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں، اسی عثمان کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی عثمان کا نام حضرت علی اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں، اسی عثمان کے دروازے پر حضرت علی اپنے بچوں کو پہرے دار بنا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم اس طبقے کی مانیں کہ حضرت علی کی مانیں؟ حضرت علی کی تابعداری کو چھوڑنا، علی کی تابعداری کو چھوڑنا، یہ ہیلے بہانے سازشیں حرکتیں کریں گے، بالآخر علی علی کر کے آپ کو علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے علی کا راستہ چھوڑنا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی مجھے یہ بتاؤ، اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے ہوں تو پی ٹی آئی کا، لیکن خان صاحب کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، باقی جو پی ٹی آئی والے ہوں گے وہ دھکے دے کے اس کو باہر نکال دیں گے۔ اگر تو واقعی پی ٹی آئی کا ہوتا تو خان صاحب کے فیصلوں کو غلط نہ کہتا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نون لیگ کا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہوں تو نون لیگ کا، لیکن نواز شریف صاحب کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، تو باقی جو نون لیگ والے ہوں گے وہ دھکے دے کے باہر نکالیں گے نا۔ اگر تو واقعی نون لیگ کا ہوتا تو نواز شریف صاحب کے فیصلوں کو غلط نہ کہتا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہوں تو علی والا، لیکن علی کے فیصلے ٹھیک نہیں تھے، بولو ایسے بے ایمان کو ہم دھکے دے کے باہر نکالیں گے؟ بے ایمان تو علی والا ہو سکتا نہیں ہے۔ علی کے فیصلوں کو جو صحیح نہیں مانتا، حیدری تو دور کی بات، میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے پر نام عمر رکھا اور عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھا، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ علی کے یہ سارے فیصلے غلط یا صحیح؟ اور جو علی کے فیصلوں کو صحیح نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان نہیں۔ یہ کیسا علی والا ہے؟ کہتے ہیں ہوں تو علی والا، لیکن علی کا فیصلہ صحیح نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ سچے علی والے بن جاؤ۔ اور مجھے یہ بتاؤ، کتنی آسان عام فہم بات ہے کہ اپنے بیٹوں پر نام کوئی آدمی دشمنوں کے رکھتا ہے؟ اپنے بیٹوں پر نام دشمنوں کے رکھے جاتے ہیں یا دوستوں کے؟ دوستوں کے رکھے جاتے ہیں نا۔ تو حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ اتنی کھلی بات ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ علی کا ان سے پیار تھا؟ ایک مجھے کہنے لگا مولوی صاحب علی نے نام تو رکھے تھے، ان کا شکر ہے یہاں تک تو آ گئے، علی نے نام تو رکھے تھے، لیکن کے بعد ذرا سنیے، کہتے ہیں علی نے نام تو رکھے تھے لیکن ابو بکر صرف ایک تھوڑی تھے، عرب میں اور بھی بہت سارے ابو بکر نام کے افراد تھے، عمر صرف ایک تھوڑی تھے، عمر نام کے افراد اور بھی بہت سارے تھے۔ علی نے نام تو رکھے تھے لیکن ان خلفاء کی نیت کر کے تھوڑی رکھے تھے، وہ جو دوسرے لوگ نہیں تھے، علی کی نیت وہ تھی۔ میں نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، تم بھی اپنے بچوں پر نام ابو بکر عمر عثمان رکھو، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی۔ لیکن یہ نام رکھتے، پتہ چلا کہ کوئی دال میں کالا کالا، پوری دال کالی ہے نا۔ اگر تم کہتے ہو کہ علی کی نیت کچھ اور تھی، بھائی وہی تم نیت کر لو، رکھو تو صحیح نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی اپنے بیٹے پہ نام ابو بکر رکھے، تو ابو بکر نام سے بھاگتا ہو، میں تجھے کیسے مانوں تو علی والا ہے؟ علی اپنے بیٹے پر نام عمر رکھے، تو عمر نام سے بھاگتا ہو، میں تجھے کیسے مانوں تو علی والا ہے؟
ایک کہنے لگا دیکھو جی محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ اگر حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹوں پر، حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھے، تو کیا حضرت علی نے بھی اپنے بیٹوں، حضرت ابو بکر نے بھی اپنے بیٹوں پر علی حسن حسین نام رکھے؟ کیوں نہیں رکھے؟ علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھے، تو حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے پر علی نام کیوں نہیں رکھا؟ حسن حسین نام کیوں نہیں رکھا؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر علی نام کیوں نہیں رکھا؟ حضرت عثمان نے اپنے بیٹے پر حسن حسین نام کیوں نہیں رکھے؟ محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ اگر علی نے نام رکھے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں رکھے؟ سوال سمجھ آیا؟ جواب انشاءاللہ 4 مہینے کے بعد دوں۔ ابھی جائیے، تھک تو نہیں گئے آپ؟ سوال یہ ہے کہ علی نے اگر اپنے بیٹوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھے، تو کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان نے اپنے بیٹوں پر علی نام رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ حسن حسین نام رکھے؟ کیوں نہیں رکھے؟ محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کا جواب سنو بھائی، قبر سے خوشبو کا آنا حق کی دلیل ہے، لیکن قبر سے خوشبو کا نہ آنا ناحق کی دلیل نہیں ہے۔ اپنے بیٹے پر نام رکھنا محبت کی دلیل ہے، لیکن اپنے بیٹے پر نام نہ رکھنا نفرت کی دلیل نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ آدمی ہاتھ اوپر کریں جن کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے، ہاتھ اوپر تھک گئے کہ بھائی، ایک آدمی ایسا ہے جس کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اور 2 میرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ اب ہاتھ نیچے کرو۔ اب میں کہتا ہوں وہ آدمی ہاتھ اوپر کریں جن کے دلوں میں حضرت ابو بکر کی محبت ہے۔ اب دیکھو یہ سارے ہاتھ اوپر ہو گئے۔ پتہ چلا کہ انہوں نے نام نہیں رکھے لیکن محبت پھر بھی ہے۔ تو نام رکھنا محبت کی دلیل ہے، نام نہ رکھنا نفرت کی دلیل نہیں ہے۔ بھائی دادا فوت ہو گیا، آپ کو بیٹا پیدا ہوا، آپ نے بیٹے پر نام رکھا دادے کا۔ اب کوئی آپ کو کہتا ہے دیکھو جی آپ کے بیٹے پر تو آپ کے دادے کا نام ہے، لیکن آپ کے دادے کے کسی ایک بیٹے پر بھی آپ کا نام نہیں ہے۔ اس دلیل سے دادا آپ سے بڑی نفرت کرتا تھا، کیونکہ تیرے بیٹے پر تو تیرے دادے کا نام ہے، لیکن تیرے دادے کے کسی ایک بیٹے پر بھی تیرا نام نہیں ہے، لہذا دادا تجھ سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ اس دلیل سے نفرت مانو گے؟ تیسرا جواب سماعت فرمائیں۔ معمول کیا ہے؟ ہمیشہ نام زندوں کے نہیں رکھے جاتے، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نام پھر رکھے جاتے ہیں نا۔ بھئی دادا زندہ ہے، آپ اس کا نام رکھیں گے؟ بیٹا پیدا ہوا، دادا بھی زندہ ہے، نام رکھو گے؟ تو معمول کیا رہا ہے کہ ہمیشہ نام ان کے رکھے جاتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر،